میں ایک رات کراچی ملیر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں میرے ٹرک کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ میں نے پیٹرول بھروانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ بالکل قریب نہیں تھا، تو میں نے ہائی وے سے ہٹ کر اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ رات بالکل اندھیری تھی، نہ چاند تھا نہ شہر کی روشنی، اور تقریباً 1 گھنٹے سے میں کوئی ہیڈ لائٹس بھی نہیں دیکھی۔ میں ہائی وے پر جا رہا تھا اور اچانک اپنی ہیڈ لائٹس کے آخری کنارے پر سڑک کے بیچ میں کچھ دیکھا، لہٰذا میں وہاں آہستہ ہو گیا۔ جب میں اس کے قریب آیا اور گزرا تو میں نے ایک نظر ڈالی اور فوراً سڑک کے درمیان بریک لگائی۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات تھی، میں نے ابھی کیا دیکھا؟ تو میں نے پیچھے جاتے ہوئے شیشے میں اس کی سرخ جھلک دیکھی جو میری بریک لائٹس میں نظر آئی۔ میں نے بریک لگائی، اپنی جیکٹ پہنی، ٹارچ اٹھائی اور نیچے اترا۔ میں اپنے ٹریلر کے پیچھے گیا اور اس پر روشنی ڈالی، اور وہی تھا، ایک بے سر اور بے جلد لاش۔ میں ڈر گیا، حیران رہ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ میں بس وہیں کھڑا رہا۔ ہائی وے کے بیچ میں سردی میں کوئی حرکت نہیں تھی، صرف میرے ٹرک کی آواز جو 50 فٹ پیچھے تھا، اور اس کی گوشت کے ڈھیر سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہاں کوئی کھال نہیں تھی، کوئی کپڑے نہیں تھے، صرف ایک مکمل پسلی کا ڈھانچہ تھا جس کے ساتھ دیگر مختلف ہڈیاں جڑی ہوئی تھیں۔ میں نے پولیس کو بلانے کا سوچا، کیونکہ پسلی کا ڈھانچہ اتنا بڑا تھا کہ میرے سائز کے کسی شخص کا ہو سکتا تھا، لیکن جب میں نے فون دیکھا تو بالکل کوئی سگنل نہیں تھے، اور قریب ترین شہر تقریباً 50 میل دور تھا۔ جب میں نے فون واپس جیب میں رکھا تو ٹارچ ادھر ادھر ماری اور دیکھا کہ سڑک کے آخری سرے پر کچھ جنگلی کتے مجھے گھور رہے ہیں۔ پھر وہ میری طرف بڑھنے لگے۔ میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے جب میں ٹرک میں واپس چلا جاؤں، ورنہ میں مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ تو میں نے واپس ٹرک میں بیٹھا اور اپنی راہ پر چلتا رہا۔ آج تک مجھے نہیں معلوم کہ وہ انسان تھا یا نہیں۔ جو بھی تھا اور جو کچھ بھی ہوا تھا، میں اس کا تقریباً گواہ بن چکا تھا۔ میں نے خود کو یہ یقین دلایا کہ شاید یہ ہرن تھا اور میرے جیسے کسی دوسرے ٹرک سے اسے ہائی وے کی رفتار سے ٹکر مار دی ہو۔